علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ کے سچے علم کے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر اسی علم کا صحیح عمل، اس کا ماحول، اس کا ذوق و شوق امت میں قائم رہے، وجود میں آئے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سلف و صالحین، ان علماء ربانیین کی مسلسل محنتیں اور جد و جہد، جس نے اس امت کو اور دنیا انسانیت کو علم الہی کے رنگ میں رنگا ہے، اس کے اثرات پیدا کیے ہیں۔ اس لیے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں بھی ہوا تھا کہ اہل بیت رسول نے اور اصحاب رسول نے امت مسلمہ کے اندر دین حق کی تعمیری اور مثبت سرگرمیوں کو وجود بخشا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا حاصل انسانوں کو اللہ کے علم سے، اللہ کے علم کے شعور سے اور فہم سے وابستہ کرنا، انسانی عقل اور شعور کو تربیت دے کر کمال تک پہنچانا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ کس طرح یہ اعلیٰ ترین مثبت سرگرمیاں یہ امت مسلمہ میں قائم رہیں، قربانیاں دے کر، مشقتیں اٹھا کر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو دنیا میں دین حق کے ساتھ گہری نسبتیں دے کر وابستہ رکھا۔ حضرت امام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے سلسلوں میں بنیاد نسبت پر ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی نسبت پیدا ہو جائے۔ سارے اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام کی اس دینی محنت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر دین کی نسبت پیدا ہو جائے، اس کے اندر دین کا تعلق پیدا ہو جائے۔ لہذا جب یہ نسبت اس کی مضبوط ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ترقی کر گیا، یہ روحانی اعتبار سے کمال کو پہنچ گیا، اب اس کو اپنے مرتبے اور مقام سے گرانے والے لوگ، شیطانی قوتیں اب اس مضبوطی کی بنیاد پر اس پر حملہ آور نہیں ہوگی۔ اس لیے امت کو اندر سے مضبوط کرنا، ان کے علم اور شعور کو گہرا کرنا، ان کے اخلاق اور عمل کو مضبوط بنانا، ان کے دل اور دماغ کے خیالات کو ان اعلیٰ نسبتوں سے تبدیل کرنا، یہ سب سے بڑا کمال رہا ہے اہل بیت رسول کا اور اصحاب رسول کا۔ جو ان کے مجلس میں آتا ہے، جو ان کے ماحول میں آتا ہے، جو ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کے اندر اللہ کے نام کی محبت پیدا ہو جاتی، اس کے اندر نماز کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر قرآن حکیم کا علم حاصل کرنا، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن کے علم پر عمل کرنے کا جذبہ اور ارادہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ تاثیر، یہ سرگرمیاں، یہ حالات اور احوال امت کے اندر پیدا کرنا، نیکی کا حال پیدا کرنا، علم الہی کا ماحول پیدا کرنا، یہی ان لوگوں کا کمال تھا
کہ انہوں نے اپنی مثبت سرگرمیوں کو انہوں نے قائم رکھا۔ اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی اونٹنی جا کر صحابہ اکرام مدینہ کے رہنے والے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے رکے، ہمارا گھر اس عزت و شرف کا حامل بن جائے، ہمارے گھر میں اللہ کے پیغمبر اتریں، ہمارے گھر میں یہ برکتیں آئیں، یہ نسبتیں آئیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ اب ایک طرف یہ چاہنے والے ہیں اور ایک طرف مکہ کے وہ سردار جو قریشی ہاشمی حضور کا ڈائریکٹ خاندان ہے، یہ تو اوپر کئی پشتوں میں جا کر انصار مدینہ اللہ کے پیغمبر سے جا کر ملتے ہیں، لیکن وہ قریب ترین سلسلوں میں جڑنے والے انہوں نے اس علم کی نسبت کی قدریں نہ کی، مکہ کو چھوڑنا پڑا اللہ کے پیغمبر، انہوں نے قدر نہ کی، ان کو بعد میں قدر آئی کہ ہم نے اس علم کی قدر کیوں نہ کی، کیوں گھر سے نکال دیا، کیوں مکہ سے نکال دیا، لیکن مدینہ والوں نے قدر کی، مدینہ والے پیغمبر کی وجہ سے ان کی بھی قدر بن گئی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی قدر کی، علم والوں کی قدر کی، وحی کے علم کے ترجمان کی عظمت کا خیال رکھا۔ تو یہ بہت بڑا مقام تھا، جس قوم کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ ذوق پیدا ہو جائے، یہ مزاج وجود میں آ جائے کہ وہ اہل علم کی قدردان بن جائے، وہ علم کی نسبتوں کی حامل بن جائے، تو وہ دنیا میں کیوں نہیں ترقی کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیا، انصار کو کچھ نہ ملا، تو ان کے نوجوان بڑے پریشان ہو گئے، اسلام کے لیے قربانیاں تو ہم نے دیں، مال اپنا ہم نے خرچ کیا، دنیا میں دشمنوں کے سامنے ہم نے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا، آج مال مل رہا ہے تو دوسروں کو۔ اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ انصار کے لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا میرے خیمے میں فلاں وقت میں جمع ہو جاؤ، فلاں خیمے میں جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ آج مال دوسروں کو مل رہا ہے، قربانیاں تو ہم نے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ انصار کے بڑے لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ ہمارے نوجوانوں میں سے کچھ لوگوں کی بات ہے، ہمارے سردار مدبرین بڑے سمجھدار لوگوں کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے انصار کے وہ سارے اقدامات گنوائے کہ تم سب عرب والوں نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے، تم نے دروازہ کھولا، تم یہ کہہ سکتے، تم نے ہماری مدد کی، تم یہ کہہ سکتے ہو، تم نے مال و دولت کو ہماری مرضی پر خرچ کیا، تم یہ کہہ سکتے ہو۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ نے تمہاری میری وجہ سے تمہیں اس دین کی عزت سے سرفراز کیا، کیا ایسا نہیں ہے؟ اب انصار کو یہ شک لگا کہ شاید مکہ فتح ہو گیا، اب اللہ کے پیغمبر مکہ میں سکونت اختیار کر لیں گے، ان کو اور دھڑکا بھی لگا ہوا تھا، اگر یہاں سکونت اختیار کر لیں دوبارہ تو پھر ہمارے شہر کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانوں کی قدردانی کا جواب دیا، جو مشکل گھڑیوں میں قدر کرتے ہیں علم حق کی، علوم نبوت کے حاملین کی، تو اللہ کیا ان کا بھی مقام اونچا بن جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو سلک الناس وادیا
والانصار وادیا، اگر سارے لوگ کسی گھاٹی اور وادی میں چلیں ایک طرف کو، اور انصار مدینہ کے رہنے والے سلک الانصار وادیا، یہ چلیں دوسری وادی کی طرف، دوسرے راستے کی طرف، تو آپ نے فرمایا لسلکت شیب الانصار لسلکت شیب الانصار ووادیہ، تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا، میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم مت سمجھو یہ لوگ تو مال لے کے جا رہے ہیں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں، درہم دینار لے کر جا رہے ہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم واپس مدینہ میں محمد الرسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ کیا تمہیں اس پر خوشی نہیں ہے؟ فرمایا صحابہ نے، انصار نے، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا پھر سنو ہمارا جواب بھی، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میرا مرنا بھی تمہاری سرزمین پر ہے، اب تمہاری سرزمین ہمارے وجود سے اور ہمارا اور تمہارا تعلق اب یہ رہتی دنیا تک کا ہے، یہ ہمیشہ کا ہے۔ یہ دین کی نسبتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جو قرآن ہمارے سینے میں کس کے ذریعے سے آیا ہے، کس نے ہمیں قرآن کے الفاظ کا تعارف کروایا ہے، کس نے قرآن کے مفہوم اور معنی کو ہمارے ذہن میں منتقل کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنی مسندوں کو سجائے رکھا، جنہوں نے اپنی درسگاہوں کو بھوک اور پیاس کے ساتھ برداشت کیے رکھا، جنہوں نے دنیا میں ہر منصب کو چھوڑ کر علم حق کی اس سرگرمیوں کو قائم رکھا، کیا وہ امت کے کمزور لوگ ہیں؟ کیا وہ امت کے کمزور لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، عہدوں کو ترجیح نہیں دی، بڑی بڑی عمارتوں پر فائز ہونے کو ترجیح نہیں دی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کو ترجیح دیتے، وہ ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ کر ایک ایک دل اور دماغ کیسے تیار کیا جائے گا اس قرآن کے علم کے مطابق۔ آج ہمارے دماغ قرآن کے علم کے مطابق، وحی کے علم کے مطابق تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا سارا وقت تو بازاروں، باقی وقت موبائل میں، ہر آدمی کا بچے سے لے کر بوڑھے تک کا اور بچی سے لے کر بوڑھی تک کا سب کا وقت دشمن اور شیطان کی اثرات میں گزر رہا ہے۔ آج امت کا دل و دماغ وہ کس علم کے مطابق ترتیب پا رہا ہے؟ کون سے خیالات ان کے دل و دماغ سے اٹھیں گے؟ اندر کیا داخل ہو رہا ہے؟ آج ہم کس چیز کو اندر داخل کر رہے ہیں اپنے دل و دماغ میں؟ یہ ہیں اہل بیت رسول، جنہوں نے مسندیں سجائیں، جنہوں نے مسجدوں کو، درسگاہوں کو آباد کیا، جنہوں نے تربیت گاہوں کو آباد کیا، جس میں بڑے بڑے لوگوں نے آ کر زانو تلمس طے کیے، وہاں آ کر وقت گزارتے ہیں۔ اس ماحول میں، علم کے ماحول میں، قرآن کی تلاوت کے ماحول میں، ذکر کے ماحول میں، جہاں قرآن کا سوز آتا ہے، جہاں قرآن حکیم کے الفاظ کی محبت بری چاشنی دل و دماغ میں منتقل ہوتی ہے، جنہوں نے یہ ماحول قائم رکھا۔ امام حسن ہے، مسجد کو سحری کے وقت میں آباد رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین ہے، یہ مسجد کو سحری کے وقت میں قرآن کی تلاوت سے آباد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ اپنے گھر کے باہر رات کو کھڑے ہو کر پورے سوز سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ عمر بن الخطاب ہے، یہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں، دن کی سرگرمیاں ان کی دیکھیں، رات کو وہ نئی محفل سجاتے ہیں قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی حلاوت اور مٹھاس کی۔ یہ کہاں سے یہ رنگ ان کے اوپر آ گیا؟ یہ اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں،
اپنے مصروفیات کو چھوڑ دیتے ہیں، امت کے اندر علم الہی کا یہ رنگ بھرا جائے، امت کے اندر اخلاق کا یہ دور پیدا کیا جائے، امت کے اندر انسانوں کے اندر آپس کی محبت کا یہ عظمت بھرا یہ سلسلہ پیدا کیا جائے، یہ ان کو یہ طریقے اور سلیقے یہ اللہ کے پیغمبر نے سکھائے، یہ ان کے اندر منتقل کیے، یہ اہل بیت، یہ نور ایمان کا دور پیدا ہوا، جہالت کا دور، ظلمتوں کا دور یہ رخصت ہوا۔ اس لیے قرآن اسی کی طرف تو توجہ دلاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک اصل ایمان لانے والے، اللہ کے دین حق کی نسبتیں حاصل کرنے والے، اللہ کے تعلق کو دنیا میں قائم رکھنے والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں حق کی طرف تاثیر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کی اپنی اصلی فطرت بیدار ہو جاتی ہے، دنیا کے ہر خوف سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کی حکمت بھری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، جب ان کے دل و دماغ کو قرآن کی آیات حکمت سے وابستہ کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں، ان کے تعلق میں، ان کی نسبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اہل بیت رسول کا تعارف ہمارے اولیاء اللہ کیا کرواتے ہیں؟ فرمایا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے اہل بیت کی پوری زندگی، رسول اللہ کے متعلقین کی زندگی ایمان لانے کے بعد اس علم حق کی تابعداری میں ایسی گزری کہ انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو اس کے تابع کر دیا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا، کاروبار کرنا، ان کے رشتے ناتے، زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کی مرضی کی مطابقت میں وجود میں آ گیا، یہاں تک کہ اولیاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نسبت اہل بیت، یہ نسبت نفس کشی ہے۔ تصوف کے حاصل نسبتوں میں سے ایک نسبت یہ بھی ہے، انسان کو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، اپنی طلبات پر، اپنے مطالبوں پر، نفس کے مطالبوں پر یہ کمانڈ اور کنٹرول پیدا ہو جائے۔ اس لیے جب انسان کو اپنے نفس کے خواہشات اور مطالبوں پر کنٹرول پیدا ہو جائے تو فرمایا یہ کمال کی منزل کو پہنچتا ہے۔ یہ نفس کشی کی نسبت، یہ اہل بیت کی نسبت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مرتبے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ دین حق کے ہر تقاضے کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی ہر آیت کا کیا حکم ہے، اس کی کیا منشا ہے، اسی کو تو پورا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جن کا نام تھا علی ابن حسین، علی نام تھا، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین ان کا لقب ہے۔ زین العابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کی زینت اور خوبصورتی، وہ اتنے زبردست عابد تھے، اللہ کی عبادت میں اس سوز و گداز سے وقت گزارتے تھے کہ امت کے اندر ان کا نام اور لقب ہی یہ پڑ گیا، اصل نام لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں
کہ یہ عبادت گزاروں کے خوبصورت ترین مظہر ہے۔ اب یہ ان کا کہ اللہ کی عبادت اور حکم الہی کی اطاعت میں کیسا وقت گزارتے ہیں۔ ابھی اذان نہیں ہوئی، مسجد میں آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اذان تو ہوئی نہیں اور آپ مسجد میں پہلے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا مالک فلاں وقت پر اتنے وقت پر آپ کو بلائے گا۔ مسجد سے بلاوا ہوتا ہے نا، اذان یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ندا ہوتی ہے کہ سب بندوں کو اب بڑی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اب بڑے بادشاہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اب احکم الحاکمین کے سامنے حاضری دینی ہے، اب رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے، اب ارحم الراحمین کے سامنے حاضری دینی ہے، اب خیر الغافرین کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اب یہ تصورات صفات الہی کے ذہن میں رکھ کر وہ گھروں سے نکلتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں جب تمہیں پتہ ہو فلاں وقت پر ندا آئے گی تو جب حاکم بلائے، امیر بلائے، مالک اور آقا بلائے تو اسی وقت جائیں۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہ ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بلانے کا وقت آ رہا ہے تو بلانے سے پہلے جب بلائے تو تم پہلے وہاں سے حاضر ہو کہ تم آؤ، جب بلایا جائے تو تم پہلے وہاں موجود ہو۔ یہی تو کمال کی بات ہے کہ اس کو بلانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اور جب بلائے تو تم اس وقت وہاں موجود ہو۔ تو کیوں نہ ہم پہلے سے موجود ہوں۔ تو اب یہ کتنا بڑا تصور دیا کہ ہمیں دین حق کے ساتھ، اس کے ہر عمل کے ساتھ کن نسبتوں کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اہل بیت رسول ہیں کہ جنہوں نے امت کے اندر علم دین کا شعور پیدا کیا، اس علم کو ذہنوں میں منتقل کیا، کتابوں سے نکال کر، الفاظ سے نکال کر، اوراق سے نکال کر ذہنوں میں منتقل کیا جائے۔ آج دشمن ہر چیز ذہن میں منتقل کرتا ہے۔ ہم کتابیں لکھ کر کتابیں الماریوں میں رکھ دیتے، کتابیں ہمارے پاس بہت ہیں لیکن ذہن تیار ہی نہیں ہوا کسی کا، نہ بچوں کا ذہن تیار ہے، نہ بوڑھوں کا، جوانوں کا، کسی کا ذہن تیار نہیں۔ ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہیں سارے لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے قرآن، اللہ کے علم اور اللہ کے پیغمبر کے ذہن سے چلتے تھے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہ لوگ تھے، یہ ان کے ذہن سے چلتے تھے۔ آج ہم کس کے ذہن سے چلتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو دشمن کے اثرات۔ اس لیے اہل بیت رسول نے، اصحاب رسول نے انسانوں کا رخ بدلا، ان میں نئی مثبت سرگرمیاں پیدا کی۔ قرآن کا ماحول ہے، ذکر کا ماحول ہے، خدمت کا ماحول ہے، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ارشاد فرمایا اس کو انہوں نے پلے باندھ لیا۔ حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی چیز کو، کسی کام کو گھٹیا اور حقیر مت جانو، نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو۔ ایک کام کو بڑا سمجھ کر ہم کرتے ہیں، دوسرے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اہل بیت رسول کیا کیا کام تھا، وہ کسی کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑا کام ہے تو اس کو کر لیں، یہ ہماری چاہت ہے تو اس کو کر لیں، نہیں، ہر کام کے لیے چاہت پیدا کریں۔ دین کے ہر کام کو اپنی چاہت سے نہیں، دین کی چاہت سے اسے قبول کریں۔ یہی تو اہل بیت کا کام تھا، کمال تھا۔ آج تک وہ دلوں میں کیوں بستے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے دل کو، اپنے دل کے اندر دین کو بسا لیا، اللہ کی منشا کو بسا لیا کہ ہم تو اس کے تابع ہیں، ہر کام کو اپنی چاہت سے نہیں، دین کی چاہت سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے، یہ اللہ کے نبی کی منشا اور مرضی ہے، لہٰذا اس کو ضرور کرنا ہے۔ ہمارا دل مانے نہ مانے، ہمارے دل پر کیا گزرے، وہ اپنے دل کو نہیں دیکھتے، وہ دین حق کے اس تقاضے کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی بات۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا،
نیکی کے کسی کام کو گھٹیا اور ہلکا اور کمزور مت حقیر مت جان۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو ایک مسلمان کو کھلے پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل لینا، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہی وہ کمال تھا اہل بیت رسول نے امت کے آنے والے ہر طبقے کو اکاموڈیٹ کیا، ان کو محبت دی۔ یہ دنیا میں دین محبت سے پھیلا ہے، نفرتوں سے نہیں پھیلا۔ یہ محبت کا پہلو یہ انہوں نے غالب کر دکھایا۔ اہل بیت رسول نے ہر ایک سے محبت رکھتے ہیں، گالیاں دینے والوں سے، نفرت کرنے والوں سے بھی، اور سب کچھ کہنے والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، نفرت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے علم دینے والے، اللہ کے دین کے اخلاق سکھانے والے وہ لوگ ہیں جو کسی سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتے، نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں، کڑواہٹ کو وہ شیرینی میں تبدیل کر دیتے ہیں، مٹھاس پیدا ہو گئی، ان کے بولنے میں بھی مٹھاس، ان کے چلنے میں بھی کشش پیدا ہو گئی۔ تو یہی تو کمال تھا ان کا۔ آج ہم ان کا اہل بیت کا نام لے کر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی سرگرمیاں کیا تھیں امت کے اندر، انہوں نے کام کیا کر کے دکھائے، انہوں نے تربیتی نظام کیسا وضع کیا، لوگوں کو کیسے تربیت دیتے تھے۔ اب اس کا تذکرہ کوئی بھی نہیں کرتا، اس کے تذکرے سے مجلسیں خالی ہو گئی۔ اس لیے آج ہمارے یہاں وہ نوجوان، وہ عقل اور دماغ تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین حق کا مزاج پیدا کریں۔ آج ہمارا مزاج وہ نہیں ہے، ہم کام تو کرتے ہیں، مزاج وہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر دل و دماغ میں وہ خیالات وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، وہ کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک وقت میں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں اسی امت سے دشمن دین کے گرانے کا کام کرا رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ہم دین کا عظیم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وقت میں یہی امت دین کو نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہے۔ آج دین کو سب سے بڑا نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ خود امت مسلمہ پہنچا رہی ہے۔ قرآن نہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں قرآن نہیں پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا یہ حرج کی بات نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جن کو قرآن نہ آتا ہو، جن کو ترجمہ نہ آتا ہو، جس کا اس کا مطلب اور مفہوم نہ سمجھ آتا ہو، ہم کہتے ہیں کوئی حرج کی بات ہی نہیں، ہمیں اس پر حرج ہی نہیں لگتا۔ اب اس کے لیے ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ کیسے قدم اٹھیں گے؟ ہمارے گھر میں کون کون اس سے غافل ہے؟ کس کو قرآن نہیں آتا؟ کس کو ترجمہ نہیں آتا؟ کون نماز پر نہیں ہے؟ کس کی ذکر کی عادت نہیں ہے؟ کس کی درود پاک پڑھنے کی عادت نہیں ہے؟ کس کی سخاوت کی عادت نہیں ہے؟ کس کا دوسروں کا قرآن سننے کی عادت نہیں ہے؟ تو عادتیں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے بلایا، وہ آتے آتے تھوڑی دیر لگ گئی۔ پوچھا عائشہ دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، باہر سے قرآن کے پڑھنے کی ایسی دل سوز آواز آ رہی تھی کہ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے چھوڑوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اللہ کے پیغمبر دو کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ دوڑے اٹھے پیغمبر علیہ السلام، مجھے بھی بتاؤ کہاں سے آواز آ رہی، کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر دوڑے ہوئے وہاں، اور میں عائشہ کہاں سے؟ میں حضور یہاں سے آواز آ رہی۔ اللہ کے پیغمبر وہاں جا کر قرآن سن رہے ہیں، دیکھا تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ ایک ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس دل کی گہرائیوں سے قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی آشش کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی اس کے لیے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی اس کا قرآن سن رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت۔ کتنے خوبصورتی سے قرآن پڑھا جائے گا، کیسے قرآن سمجھا جائے گا، کیسے قرآن کا عمل پیدا کیا جائے گا، کیسے قرآن کا نظام پیدا کیا جائے گا، کیسے قرآن کے مطابق زندگی کی حرکتیں وجود میں آئیں گی، کیسے اس کے مطابق ادارے وجود میں آئیں گے۔ آج تک ہمیں اس کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا۔
کہ ہمارا معاشرہ قرآن سے کیوں خالی ہے، ہمارے دل قرآن سے کیوں خالی ہیں، ہمارے ملک اور ہمارے ادارے دین حق کی نسبتوں سے کیوں خالی ہیں۔ آج تک ہمارے اندر یہ احساس نہیں بیدار ہوا۔ کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ جس کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم امت کو ایسا نہیں رہنے دیں گے، ہم تو اپنا قدم اٹھائیں، ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک تو ہم پہنچے، جو ہمارے بس میں ہم تو وہ تو کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے دائرے میں وہ کام کرنے چاہیے، وہ قدم اٹھانے چاہیے۔ ایسے ان اہل بیت کا نام لے کر ہم ان سے کسی نسبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ان نسبتوں کا اظہار ہے تو ہمیں آج کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آج وہ مثبت سرگرمیاں امت کے اندر دوبارہ پیدا کرنی پڑیں گی، تب یہ کام بڑھے گا۔ ہمیں استقامت کے ساتھ اس ماحول کو بنانا پڑے گا۔ آج دشمن مسلسل محنت کر کے کفر اور شرک اور بے حیائی مسلسل پھیلاتا ہے، اور مسلمان غافل ہیں۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم مسلسل کیوں نہیں کام کر سکتے؟ ہر آدمی روزانہ 15 منٹ ہی دے دے کہ میں 15 منٹ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ 30 سال ہمیں یہاں ہو گئے ہیں، کوئی آدمی اکا دکا لوگ آئے ہیں کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں وقت دے دیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں گے؟ یہاں درسگاہ تو کھلی ہوئی، ہر منگل کو ہمارا درس ہوتا ہے جو صرف ہفتے میں ایک دفعہ رکھا ہوا ہے قرآن پاک کا، کہ جو روزانہ نہیں آ سکتے ہفتے میں ایک دفعہ قرآن سیکھ لیں۔ مہینے میں ایک دفعہ حدیث پاک کا درس ہوتا ہے ہماری مسجد میں، الحمدللہ عرصے سے یہ چل رہا ہے، تاکہ ایک ماحول بنے، وہ علم نبوت کا تعلق پیدا ہو، ہمارا دماغ اس کو سن کر اس سے آشنا ہو جائے، ہماری اس سے دوستی پیدا ہو جائے۔ آج ہماری دوستی نہیں رہی ان دینی نسبتوں سے، یہ دوستی پیدا کرنی ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے سب نے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما دے۔